ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ووکیشنل پلاننگ فار پرسن ود ڈسیبلٹیز، اور اس میں ہم اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن بھی ڈسکس کریں گے۔ کوئی بھی فرد یا ادارہ یا ملک جو اسپیشل افراد کے، خصوصی افراد کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اس کے مد میں نظر ہوتا ہے کہ خصوصی افراد کو اپنے پاؤں پہ خود کیسے کھڑا کیا جائے۔ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کے قابل ہونے چاہیے یا خود کفیل ہونے چاہیے، تاکہ وہ نہ صرف معاشرے کا بوجھ بن سکے بلکہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں ان تمام اداروں کا ملک کا مشن سٹیٹمنٹ بہت واضح ہے، اور وہ ہے ہیلپنگ اے پرسن ٹو ریچ دا فلسٹ فزیکل، psychological, social, vocational, educational potential consistent with his or her physiological or anatomical impairment۔ اور اس کے سلسلے میں ہم آج جو ایک چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ووکیشنل ریہیبلیٹیشن، اور ووکیشنل ریہیبلیٹیشن کا ابتدائی حصہ جسے ہم کہتے ہیں ووکیشنل پلاننگ۔ ووکیشنل پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ووکیشنل پلاننگ از اے پروسیس which facilitate individuals to gain the skills, attitude, resources, etc. that might require to compete in job interview, gain job and maintain it۔ اب تھوڑا سا اگر ہم پیچھے سے آئیں تو جب بھی کوئی اسپیشل بچہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں نارمل لوگوں سے وہ سگنیفیکنٹلی ڈیویٹ کر رہا ہے کسی بھی لحاظ سے، فزیکلی، کاگنیٹیولی، سوشلی، ایموشنلی، یا کسی بھی لحاظ سے، تو جو پروسیس شروع ہوتا ہے اس کا ابتدائی حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے میڈیکل ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کا کوئی ڈائگنوز کرواتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، سرجری کی ضرورت ہو تو سرجری کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو ہے ٹریننگ شروع کرتے ہیں۔ تو ابتدائی حصہ تو ہوتا ہے میڈیکل ریہیبلیٹیشن کا۔ دوسرا جو جب اس کی اسکولنگ کی ایج ہو تو اس کو اپروپریٹ ادارے میں ہم اس کو داخل کرواتے ہیں اور اس کی اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے، جس قسم کی ڈسیبلٹی ہو اس قسم کے حوالے سے، اور اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہو تو وہ ایون انکلوسیو ایجوکیشن میں بھی وہ بآسانی چل سکتا ہے۔ اب اسکولنگ کے دوران اس کو ہم نے سوچنا شروع کرنا ہے کہ اس کو کس پیشے میں ہم نے اس کے لیے بہت مناسب رہے گا، اور اس پیشے کی اس کو عمر کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ شروع کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے عمل، یہ اس کی ریہیبلیٹیشن کا یہ جو حصہ ہے، یہ اس کی جو اسپیشل نیڈ کے حوالے سے جو اسپیکٹ ہے، اس کو ہم آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب بچہ جو ہے وہ اسکولنگ سٹیج پہ ہوگا تو اس میں ہمارا ووکیشنل پروسیس جو پلاننگ شروع ہو جائے گی، اور اس کا مقصد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا کہ اس کا مقصد یہ ہے ٹو فیسیلیٹیٹ انڈیویجول ٹو گین دا اسکلز، ایٹیچیوڈز، ریسورسز، کہ وہ اس بندے کو ہم نے وہ مہارتیں دینی ہیں، وہ اس میں رویے پیدا کرنے ہیں، وہ اس کو ہم نے ساتھ ریسورسز پرووائڈ کرنی ہیں کہ وہ نارمل دنیا میں روزگار کے لیے جب انٹرویو ہو تو اس پہ کمپیٹ کر سکے اور جاب کو حاصل کر سکے، اور پھر اس میں رہ بھی سکے، اس کو جاب کو مینٹین بھی کر سکے۔ سو یہ ووکیشنل پلاننگ کا مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ جو ووکیشنل ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے، اس پروسیس میں بھی آگے کئی مرحلے ہیں۔ دس پروسیس جنرلی انوالوز نمبر 1 assessment،
کہ اس بچے کو جو گرو ہو رہا ہے اور اڈلٹ ہوڈ میں پہنچ رہا ہے، سن بلوغت میں پہنچ رہا ہے، اس کو ہم نے اس کے تمام اسپیکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہم نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کی ایبلٹیز کی اور اس کی ڈسیبلٹیز کی بھی، اس کی لمیٹیشنز کی بھی۔ پھر اس کی اسسمنٹ کرنے کے بعد اگلی سٹیج یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو اسسمنٹ کے مطابق اور اس کی ایمبیشنز کے مطابق ہم نے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ہم نے اس کی ووکیشنل ٹریننگ کا پروسیس شروع کر دینا ہے۔ ضروری نہیں ہے اس کو ہم فل سے، اگر وہ الیکٹریشین کی فیلڈ میں جانے کے قابل ہے تو ہم اس کو 10 سال کی عمر ہے الیکٹریشین کا کورس شروع کر دیں، نہیں، اس کو اس کے ٹچ دینا شروع کر دیتے ہیں اس طرف، تاکہ اس کو ہلکا پھلکا ایلیمنٹری اس کی کریکولم میں اس میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کو ساتھ جاب سیکنگ سکلز کی ٹریننگ دینی ہے کہ جب وہ ووکیشن کوئی حاصل کر لے تو اس کے بعد اس نے جابس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کچھ مہارتیں ہوتی ہیں، وہ آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ کیسے کرنی ہے۔ جو جابس اویلیبل ہیں ان کا تجزیہ کرنا، اور پھر ان میں اس جابس کے مناسب جاب کے اوپر اس کو پلیس کرنا ہونا، اور اس کے بعد فالو اپ کرتے رہنا کہ وہ جاب میں کیسے جا رہا ہے۔ یہ مرحلے ہم نے یہاں پہ صرف آؤٹ لائن کی ہیں، آنے والے حصے میں ہم اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اب کون کون سے عوامل ہیں یا عناصر ہیں جو کسی بندے کی بھی، ایون نارمل بندے کی بھی، جب وہ کیریئر کا اپنا کوئی چناؤ کرتا ہے آنے والے دنوں میں، تو وہ اس کے کیا کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں یا جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلی ایک تو جو ہے کہ اس کی دلچسپیاں کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس کا رجحان کس طرف ہے۔ جیسے بچپن سے ہی کچھ بچوں کے کو کان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو اوپر جو ہے شد و مت کے ساتھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کیا بنو گے؟ جی میں ڈاکٹر بنوں گا، یا میں انجینئر بنوں گا، یا میں جو بھی ان کے وہ خواہشات ہوتی ہیں، وہ بچپن سے وہ کچھ اس کا تکرار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جو مین چیز افیکٹ کرتی ہے کہ کوئی کس شعبے میں جائے گا، وہ اس کی ایبلٹیز ہیں۔ ایبلٹیز اس کی جسمانی بھی، اس کی ذہنی بھی، اس کی ہر قسم کی پوٹینشیل، وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو اس کا چوائس ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم اسپیشل افراد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اسپیشل افراد کے لیے تو چوائسیز ان کی ڈسیبلٹی کے حوالے سے اور ان کے اوپر زیادہ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ پھر بیک گراؤنڈ، جو چوائس کرنے والا ہے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اپنی جو ہے نا زندگی کس ماحول میں گزری ہے، کیسے گزری ہے، وہ بھی اس بات پہ اثر انداز کرتے ہیں کہ وہ کون سا کیریئر چنے گا۔ پرانے وقتوں میں تو ہم خاص طور پہ دیکھتے تھے کہ جس پیشے کا باپ ہوتا تھا وہی بچہ پیشہ اپنا لیتا تھا۔ سے اگر اس کا باپ ہیئر کٹنگ کرتا ہے تو وہ بھی ہیئر کٹنگ شروع کر دے گا، اور اسی طریقے سے جو شعبے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی پرسنالٹی میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ پرسنالٹی میں اس کی فزیکل اپیرنس بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے کریکٹر ٹریٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ سیکیورٹی فورسز میں قد کی ایک خاص لیمیٹیشن ہے کہ اس سے کم قد نہیں ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ ایک اس کی لیمیٹیشن ہوگی اس حوالے سے۔ ایون نارمل بندہ بھی ہوگا تو اس کی ایک لیمیٹیشن ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے اسپیشل بچوں کے بھی اگر ان کی جو ہے نا وہ پرسنالٹی میں کوئی چیز ایسی ہے
جو پروفیشن کے حساب سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کے مطابق بھی ان کو اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. پھر جو حالات ہیں یہ بھی کافی اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ کون سا کیریئر چننے جا رہے ہو. حالات اس کے اپنے ذاتی حالات بھی ہو سکتے ہیں، حالات اس کے معاشرے کے حالات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ملک کے حالات بھی ہو سکتے ہیں. اس کے مطابق بھی کبھی کبھی انسان جو ہے ایک خاص پیشے کی طرف وہ اس کو رخ کرنا پڑ جاتا ہے یا وہ کر لیتا ہے. تو یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جو عام لوگوں کے کیریئر کے چناؤ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور اسپیشل کے تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہی ہیں. اب ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے جو ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی اس کی یہ نمبر 1 اسیسمنٹ کی. یہاں پہ ہم نے اس کو صرف ذکر کیا تھا. اب یہ تمام جو پوائنٹس ہم نے ذکر کیے تھے ان کو ہم باری باری ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے. تو ابھی ہم یہاں پہ آ گئے ہیں کیریئر اسیسمنٹ کے اوپر. تو کیریئر اسیسمنٹ ہوتی کیا ہے؟ کیریئر اسیسمنٹ از دا پروسیس initiated by multidisciplinary team of determine person's level of functioning for their vocational preparation and planning. کیریئر اسیسمنٹ کون کرتا ہے؟ کیریئر اسیسمنٹ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم کرتی ہے جس میں مختلف پروفیشنز کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور تجزیہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کون کون سے پروفیشن جو ہے وہ فائدہ مند ہوں گی. اب مزید تفصیل میں کیریئر اسیسمنٹ کے گولز کیا ہیں، کیریئر اسیسمنٹ کے مقاصد کیا ہیں. سب سے پہلا اس کا مقصد یہ ہے ڈسکوری آف لیول آف کیریئر ڈیولپمنٹ، کہ ہم دیکھیں کہ جس اسپیشل پرسن کا، اسپیشل بچے کا ہم کیریئر اس کا متعین کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا پریزنٹ لیول کیا ہے. اٹ انفارمز اباؤٹ دا پرسنز کیریئر اویئرنیس، پریپریشن، اورینٹیشن اینڈ گروتھ. وہ بچہ اس کیریئر کے حوالے جو ہمارے ہم سوچ رہے ہیں اس کے حوالے سے، اس حوالے سے اس بچے سے ہم سوال جواب کر کے پتہ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اس کیریئر کے بارے وہ کتنا جانتا ہے اور اس کی پہلے کوئی اس کی کیریئر کے حوالے سے کوئی تیاری ہے یا نہیں ہے اور اس کی طرف اس کا رجحان کیا ہے اور وہ اس کے میں کتنے دلچسپی رکھتا ہے. دوسری بات ضروری کیریئر اسیسمنٹ کی ہم بات کریں، اس سے ہم کیا مقاصد حاصل کرتی ہیں. اٹ ٹیلز اباؤٹ دی ایبلٹیز، capabilities, interests, needs, potential, strengths and behavior of individual in personal, social اور academic and employment life. بہت اس میں چیزیں اگرچہ ایک فکر ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے. ہم اس بچے کی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس کی ہم کیپیبلٹیز کا اندازہ لگاتے ہیں، اس کی انٹرسٹ کا لگاتے ہیں، اس کی ضروریات کا لگاتے ہیں اور اس کے پوٹینشیلز کا لگاتے ہیں، اس کی خامیوں اور خوبیوں کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا یہ جو میجرمنٹ کر رہا ہے یہ ایک بندہ نہیں کر رہا، ایک مکمل ڈسپلنری ٹیم، ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے جو اس کی اسیسمنٹ کر رہی ہے، جس میں ہم آگے جا کے یہ بھی ہم بتائیں گے کہ کون کون سے پروفیشنلز اس میں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی تمام کیپیبلٹیز کا سائنٹیفکلی اندازہ لگا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس پروفیشن کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. ایک سے زیادہ بھی پروفیشنز ہو سکتے ہیں جس کے لیے وہ سوٹیبل ہوگا اور جس کی اس کو بعد میں نشاندہی کی جائے گی کہ اس میں سے وہ اپنا چوائس کر لے. پریڈکشن based on the abilities and interests of a person, it predicts about the type of employment the individual is suitable for. ہاں ظاہر ہے جیسے ہم نے دوسرے پوائنٹ میں کہا
کیپیبلٹیز کا سائنٹیفک اندازہ لگا دیا تو اب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں, ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس کی ان کیپیبلٹیز کی بنیاد کے اوپر یہ ان قسم کے امپلائمنٹ کے لیے یہ اس کے لیے بہتر ہے. پھر پرسکرپشن صرف بیسڈ آن دا اسکلز اینڈ لمیٹیشنز آف این انڈیویجول اٹ ریکمینڈز, ساتھ ہی ہم اس کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ اگر یہ کام کر لو, یہ ٹیکنیک اپنا لو, یہ اسپورٹس سروسز اس کو اگر مل جائے, اگر دے دی جائے, اور یہ اس کی ضروریات اگر پوری کر دی جائے, یہ ان چیز لائنز کے اوپر اگر اس کی ٹریننگ کر دی جائے تو یہ جو امپلائمنٹ ہے اس کے لیے سوٹیبل رہے گی. پھر ایکسپلوریشن, ہم ووکیشنل اسیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں جی. By putting a person in situations like the real job settings, it identifies how the interest of person matches his abilities. ہم خالی اس کی جو ہے نا وہ سوال جواب انٹرویو ٹیبل کے اوپر ہم نہیں لے کے چھوڑ دیتے, اس کو ہم جیسے کہ پہلے ہم نے مثال دی تھی, اگر ہم اس کو الیکٹریشین کا کورس کرانا چاہتے ہیں تو کچھ دن یا ہفتے اس کو الیکٹریشین والی لیب میں ہلکا پھلکا وہ کام دے کے دیکھ لیں کہ اس میں دلچسپی لیتا بھی ہے یا نہیں. اگر اس کو ہم ٹیلرنگ میں یا اس میں ڈال رہے ہیں ڈریس ڈیزائننگ میں, پھر بھی ہم اس کو ساتھ جہاں پہ وہ ہماری ورک شاپ ہے ٹیلرنگ کی, اس میں ہم اس کو ٹائم لگا کے اس کو بٹھائیں اور دیکھیں کہ وہ دلچسپی بھی اس کی ہے یا نہیں ہے. ایکچولی وہ جب آن دا جاب ہوتا ہے تو وہ اس میں اس کی کیا رویے ہوتے ہیں. یہ ووکیشنل اسیسمنٹ کی اگلا جو گول ہے وہ ہے انٹرونشن. Such techniques or strategy can be brought into practice that can guide a person to explore work options. اس کو ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز بتائی جا سکتی ہیں جس سے کہ وہ اس کو جو اپنا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کامیاب ہو سکے. اب یہ اسیسمنٹ تو ہم ایک پروسیس ہے. یہاں پہ یہ میں واضح کر دوں کہ جو ووکیشنل اسیسمنٹ ہے یا جو ووکیشنل ٹریننگ ہے یہ کوئی محدود وقت کی بات نہیں ہے, یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے, وہ جو جاری رہتا ہے. اس کے اسکولنگ ایج میں اس کا مسلسل وہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اڈلٹ ہوڈ میں پہنچ کے پھر اس قابل نہیں ہو جاتا کہ اب اراؤنڈ 16 اینڈ 18 کے درمیان میں کہ اس کو ہم سوچنا شروع کر دیں کہ اب ہم نے فائنلی اس کو جب اسکول سے ورک کی طرف اس کو ہم نے موو کرنا ہے تو اس کی جو ٹرانزیشن ہو وہ اسموتھ موومنٹ ہو. تو اس سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں, اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن جیسا کہ میں نے کہا یہ کوئی محدود وقت کا کام نہیں ہے. پلاننگ ایجوکیشن ٹریننگ ڈپینڈنگ اپان, جب ہم اس کی جو ہے نا ایجوکیشن ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو اس کی ہم ٹائپ آف ڈسیبلٹی, اس کی ایج, اس کا جینڈر یعنی کیا لڑکا لڑکی ہے, اس کے ایپٹیٹیوڈز, ایکڈیمک لیول, لیبر مارکیٹ. یہ لیبر مارکیٹ کا پہلے ذکر ہو رہا ہے. ظاہر ہے صرف خواہشات بچے کی یا اس خصوصی فرد کی ہم نے نہیں دیکھنی, بلکہ ہم نے لیبر مارکیٹ کی کنڈیشن میں بھی دیکھنی ہے کہ اس قسم کے جواب کتنے اویلیبل ہیں اور اس کی وہاں تک ایکسیس ہے یا نہیں. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھنے جا رہے ہیں. اب اسکول لیول کے اوپر اس کی پلاننگ کرنی ہے, اس کو وہ رجحانات دینے ہیں, اس کی آہستہ آہستہ اس کی طرف اس کی پیش رفت کرانی ہے, اور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ از پروگرس ان دیٹ پروفیشن. جب وہ اس پروفیشن کو جوائن کر لے پھر بھی جو ہے وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس اپنے پروفیشن میں وہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے یا اس کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. اور پھر ایک اور حیران کن بات آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, ایون ہم اس کی لائف لانگ پلاننگ کرتے ہیں ووکیشن کے حوالے سے کہ یہ جب
اپنا پروفیشن میں ہوگا تو اس پروفیشن میں کیسے پروگرس کرے گا ایک گریڈ سے یا ایک لیول سے دوسرے لیول میں, اور پھر جب یہ ریٹائر ہو جائے گا تو پوسٹ ریٹائرمنٹ اس کی ایڈجسٹمنٹ کا لیول کیا ہوگا. اچھا, اب رول آف ملٹی ڈسپلنری ٹیم. رول آف ملٹی ڈسپلنری ٹیم, اب جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ ووکیشنل اسیسمنٹ جو ہے, یہ ووکیشنل اسیسمنٹ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا کام ہوتا ہے, اور عام طور پہ جو پرنسپل ہے جس انسٹیٹیوشن میں وہ داخل ہوتا ہے, وہ پرنسپل ایک پیوٹل رول ادا کرتا ہے اس ملٹی ڈسپلنری ٹیم میں, کیونکہ وہی ہوتا ہے جو کوآرڈینیٹ کرتا ہے اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی اور اسکول کے باہر والی ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی اور پیرنٹس کے ساتھ بھی. اچھا, دوسرا پرنسپل, چونکہ سارے بچوں کا ذاتی طور پہ اس کا ان کے ساتھ مانیٹر کرنا مشکل ذرا ہوتا ہے, تو اس نے اسپیشل ایجوکیشن کوآرڈینیٹرز متعین کیے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے سیکشن کو وہ دیکھتے ہیں, اور ہر کیس کی کیس اسٹڈی ان کے پاس ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کام کرتے رہتے ہیں, اور آن بیہاف آف پرنسپل بھی کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں. سائیکالوجسٹ بہت اہم رول ادا کرتا ہے جی, اس لیے کہ جی سائیکالوجسٹ اسیسمنٹ میں بھی اس کا میجر رول ہوتا ہے, پھر ریکمینڈ کرنے میں, کیونکہ وہ ایپٹیچیوڈس کو بیہیویئرس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے, اور پھر وہ انفارمیشن جو بھی گیدر کرتا ہے اس بچے کے کاگنیشن, اکیڈیمک, انٹرپرسنل اسکلز کے حوالے سے وہ شیئر کرتا ہے ٹیم کے ساتھ, تاکہ ایک کوآرڈینیٹڈ ووکیشنل پلان مرتب کیا جا سکے. سوشل ویلفیئر آفیسر ادارے کا بہت اہم رول ادا کرتا ہے, اس لیے کہ سوشل ویلفیئر آفیسر کی کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس کے بچے کے حوالے سے سوسائٹی میں جو کمیونٹی ریہیبلیٹیشن کے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر کے, اگر ضرورت پڑے تو اسپانسرشپ لے کے اس بچے کے لیے جو ہے وہ ریسورسز بھی اویلیبل کرے, اور اس کی الٹیمیٹ امپلائمنٹ میں بھی وہ رول ادا کرے. والدین اور بچہ خود اس ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ اپنی ان پٹ دیتے رہتے ہیں, اس لیے کہ والدین کے تعاون کے بغیر ہم کسی بچے کے اوپر اس کو کوئی پروفیشن تھوپ نہیں سکتے, اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں والدین کا مکمل تعاون اس میں نہ ہو اور بچے کی اپنی مرضی اس میں نہ ہو. According to WHO, vocational planning involves the development of various appropriate skills in people with disabilities in order to enable them to earn livelihood. بہت بالکل کلیئر ہے جی. اب امپورٹنٹ اسکلز کیا ہیں جی, جس کو ہم ابھی تک ہم نے اسیسمنٹ کی بات کی تھی, اور اسیسمنٹ ہوتی کیا ہے, اس میں کیا کیا فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, ملٹی ڈسپلنری ٹیم والوں کا کیا رول رہتا ہے. اب ہم ایکچولی جو ہے اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن شروع کرنے جا رہے ہیں جی, اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن شروع ہونے جا رہی ہے جی. تو اس میں اب پہلی سٹیج یہ ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ شوڈ پرووائڈ اسٹوڈنٹس ود کریکولم دیٹ پریپیئرز دیم فار دا جاب دیٹ دے انٹینڈ ٹو انٹر. سو انسٹیٹیوشن بچے کی اسیسمنٹ کے بعد اب اس کے لیے ایک روڈ میپ دیتی ہے جو کریکولم کی شکل میں ہوتی ہے کہ پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, جتنے بھی اس کا پیریڈ ان کے پاس ہے اس کے حوالے سے اس نے کس رخ پہ جانا ہے اور کیا کیا اس کے سبجیکٹس ہوں گے اور کیا کیا وہ اس سلسلے میں وہ کرے گا.
اس میں اول چیز سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے ظاہر ہے جی اس کو بیسک ایکڈیمکس ہوتی ہیں جس میں ہم اس کو ریڈنگ رائٹنگ ووکیبلری اسپیلنگ ہینڈ رائٹنگ ٹائپنگ ایکسیٹرا وہ ہم سکھاتے ہیں. پھر میتھمیٹیکل سکلز دیتے ہیں اور بیسک کمپیوٹیشن منی میجرمنٹ وغیرہ اس کے کانسیپٹ دیتے ہیں. لسننگ کمپریہنشن اسپیکنگ اسپیچ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے اور اگر ہیئرنگ امپیئرڈ ہے تو اس کو اسپیچ ٹریننگ دینی ضروری ہے. اس کو لوگوں کی بات سننا اور سمجھنا لسننگ اینڈ کمپریہنشن. اور پھر کمپیوٹر کا آج کل دور ہے کمپیوٹر کا اس کو جو ہے نا بیسکس دینا یہ اکیڈیمک سکلز میں آ رہا ہے جی. یہ بیسک ٹریننگ ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر ڈسیبل پرسن جو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جائے اس کو یہ بیسک اکیڈیمک سکل ضرور ہونے چاہیے. فائن آرٹس بھی ہو گیا. اب دوسری چیز جو ہم امپارٹ کرتے ہیں وہ سوشل اور انٹرپرسنل سکلز ہیں اور ان میں فون کو اٹینڈ کرنا اور میسج لینا بیسک چیزیں جی. میکنگ نیسیسری فون کالز اور فون کال کرنا اور اپنے سے سینئرز کے ساتھ جونیئر کے ساتھ جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کنورسیشن کرنی ہے اور میسیجز کو پاس آن کرنا ہے کارسپانڈنس کرنی ہے. ڈسپلینگ اپروپریٹ ورک پلیس بیہیویئر ہر جگہ کے اپنے اپنے اس کے کسٹمز آف سروس ہوتے ہیں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے آنے جانے کا ڈریس ریگولیشن کچھ ہو سکتی ہیں ممکن ہے دیگر چیزیں بھی ہوں تو وہ اس کو اس کی نالج میں لانا اور اس کو بتانا. اگر کوئی پرابلمز آ جائے تو جاب کے دوران تو اس کو ان نہ ہو جائے پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کے حوالے سے اس کو ان کو باخبر رکھنا. اور یہ ہم جاری رکھ رہے ہیں جی. یہ کیا ہم بات کر رہے تھے جی یہ سوشل اور انٹرپرسنل سکلز کی بات کر رہے تھے. 4 باتیں ہم نے اس سلائڈ کے اوپر کی ہیں اب 5ویں بات چل رہی ہے کنٹینیو کر رہی ہے. نوئنگ اپروپریٹ ٹاپکس فار ڈسکشن ان ورک پلیس کہ آپ نے ورک پلیس میں جو متعلقہ ٹاپکس چھڑ سکتے ہیں ان کو ساتھ ان کا ادراک ہونا اور اس میں حصہ لینے کی اس میں ایفیشنسی ہونا اس میں. نوئنگ وین اینڈ وین ناٹ ٹو سوشلائز آن جاب جب نوکری کر رہے ہو تو نوکری کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور اس میں آپ گپ شپ یا جو ہے نا چائے پانی ہر وقت جو ہے نا بغیر ٹائم کے یہ ساری باتیں یہ جو تمیز ہے یا رکھ رکھاؤ ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے. لرننگ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلز فرام وکٹمائزیشن یہ خاص طور پہ یہ جو ہے جو سلو لرنر ہیں یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ مینٹل ریٹارڈڈ بچے ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ ان میں بھول پن زیادہ ہوتا ہے یا دیگر بھی جو ڈسیبلڈ ہے بچے ہیں ان کو معاشرے میں مس یوز ہونے کا ان کا احتمال ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے اور ان کو متنبع کیا جاتا ہے. یہ اس ٹریننگ کا اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے. اب تیسری بڑی چیز ہے جی آکوپیشنل اسکلز کسٹمر آف سروس جس کا ہم نے ریفرنس بھی دیا. دیر آر نمبرز آف اسکلز بیہیویئر دیٹ جابز ریکوائر. It is important to help students who do not already possess these skills. اس کی ایگزامپل جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہیں کہ وقت کے اوپر آنا جانا اور جب اگر بخار ہو طبیعت خراب ہو تو چھٹی کے لیے کیسے اطلاع کرنی ہے اور چھٹیاں لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو صحیح بات کرنے کا تمیز لہجہ وہ کیا ہے اور اپنے سینئرز کی باسز کی جو آرڈرز ہیں انسٹرکشنز ہیں ان کو کس طرح وصول کرنا اور ان کے اوپر کس طرح عمل کرنا.
اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا، ان کے ساتھ تعاون کیسے کرنا، اور آخر میں اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن جو اس میں بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نوکری نوکری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نوکری کیا اور نخرہ کیا. تو اس میں آپ نے نوکری کے کوئی زیادہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی کہ میں سروس میں مجھے مل جائے گی، نوکری مجھے مل جائے گی، پھر میں صاحب بہادر بن جاؤں گا، یا میرا کام کوئی بھی اس کو گاڑی مل جائے گی، بنگلہ میں بلا 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 بلا. اس کو اس کی ایکسپیکٹیشن، اس کو جو ہے نا جینوئن ایکسپیکٹیشنز دینی ہے. اس کو اوور اسٹیمیٹ نہ کرے اور انڈر اسٹیمیٹ بھی نہ کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہ پتہ نہیں میں نوکر ہو گئی ہوں، اب میری اپنی آزادی ختم ہو گئی ہے، میں جو ہے ٹوٹل جو ہے نا کسی کے رحم و کرم پہ آ گئی ہوں. ایسے بھی نہیں. اس کو بتانا ہے کہ یہ آپ سے توقع کی جاتی ہیں جاب میں، اور یہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور تاکہ وہ ایک مطمئن زندگی گزار سکے. اس کے ساتھ ہی ہم اس ٹاپک کا پہلا حصہ جو ہے وہ ختم